اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البینہ۔ ترجمہ: اہل کتاب کافر اور مشرک اپنا دین چھوڑنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آئے۔ اللہ کا رسول جو پاک صحیفوں کی تلاوت فرماتا ہے، ان صحیفوں میں سیدھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے آپس میں تفرقہ نہ ڈالا مگر اس کے بعد کہ وہ روشن دلیل ان کے پاس آ چکی تھی۔ اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے ہر باطل سے جدا ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہ سیدھا دین ہے۔ بے شک اہل کتاب میں سے جو کافر ہوئے وہ اور مشرک سب جہنم کی آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وہی تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔ بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ تفسیر: اہل کتاب کافر یہودی اور عیسائی اور مشرک بت پرست اپنا دین چھوڑنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز نہ ہوں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہ تمام لوگ یہی کہتے تھے کہ ہم اپنا دین چھوڑنے والے نہیں جب تک کہ وہ نبی تشریف فرما نہ ہوں جن کا ذکر توریت اور انجیل میں ہے۔ اور جب وہ نبی تشریف لائے اور انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو ان میں سے کچھ لوگ ان پر ایمان لائے اور کچھ نے ان کے ساتھ کفر کیا۔ قرآن مجید ہر طرح سے پاک ہے کہ پاک جگہ سے پاک فرشتے کے ذریعے پاک نبی پر آیا، پھر ہمیشہ پاک زبانوں، پاک سینوں، پاک ہاتھوں میں رہے گا، نیز ملاوٹ اور رد و بدل سے محفوظ ہے۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت معجزہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مخلوق میں سے کسی سے سیکھے بغیر قرآن پڑھا اور پڑھایا، سمجھا اور سمجھایا، جبکہ ہماری تلاوت معجزہ نہیں، کیونکہ ہم قاری، حافظ اور عالم وغیرہ سے قرآن پاک کی تلاوت، قرآن، اس کے احکام اور اسرار سیکھتے ہیں، اور پھوٹ نہ پڑی کتاب والوں میں۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ پہلے سے تو سب اس بات پر متفق تھے کہ جب وہ نبی تشریف لائیں گے جن کی بشارت دی گئی ہے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، لیکن جب وہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہوئے تو ان میں پھوٹ پڑ گئے، اور ان میں سے بعض آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور بعض نے حسد اور عناد کی وجہ سے کفر اختیار کیا۔ اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی عبادت کریں۔ یہاں سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو تورات و انجیل میں کیا حکم دیا گیا تھا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو تو تورات اور انجیل میں تو یہی حکم ہوا کہ تمام دینوں کو چھوڑ کر خالص اسلام کے پیروکار ہو کر اخلاص کے ساتھ اور شرک و نفاق سے دور رہ کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور فرض نماز کو اس کے اوقات میں قائم کریں، اور ان کے مالوں میں جو زکوٰۃ فرض ہوا اسے دیں۔ یہ سیدھا دین ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھا کرتا ہے۔ بے شک اہل کتاب میں سے جو کافر ہوئے، اس سے پہلے کافروں کا دنیاوی حال بیان کیا گیا، اور اب یہاں سے کافروں کا اخروی حال بیان کیا جا رہا ہے۔
اور اہل کتاب کے ساتھ مشرکوں کا ذکر اس لیے کیا گیا تاکہ انہیں یہ وہم نہ ہو کہ آیت میں کیا گیا حکم صرف اہل کتاب کے ساتھ خاص ہے۔ اس آیت سے 4 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے اور اس کی عبادت تو کرتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو نہ مانا اور ان کی عزت و توقیر نہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کافر قرار دیا، بلکہ یہاں تو مشرکین سے پہلے ان کے عذاب کا ذکر کیا۔ نمبر 2، کافر چاہے کتابی ہو یا مشرک جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اگرچہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے عذاب کی نوعیت جدا ہوگی۔ نمبر 3، کفر جہنم میں داخل ہونے کا یقینی سبب ہے۔ نمبر 4، کافر اگرچہ کتنی ہی بڑی کوئی خدمت انجام دے رہا ہو، وہ بدتر ہی ہے، وہی تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں، کیونکہ تمام مخلوق میں فرشتے بھی داخل ہیں۔ البتہ اس میں تفصیل یہ ہے کہ انسانوں میں سے جو حضرات نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہوئے وہ تمام فرشتوں سے افضل ہیں، جبکہ فرشتوں میں جو رسول ہیں وہ اولیاء اور علماء سے افضل ہیں، اور اولیاء و علماء عام فرشتوں سے افضل ہیں، جبکہ عام فرشتے گناہگار مومنین سے افضل ہیں، کیونکہ فرشتے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ ان کا صلہ ان کے رب کے پاس، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کا صلہ ان کے رب عز و جل کے پاس بسنے کے باغات ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ عز و جل ان کی اطاعت اور اخلاص سے راضی ہوا اور وہ اس کے کرم اور اس کی عطا سے راضی ہوئے۔ یہ عظیم بشارت اس کے لیے ہے جو دنیا میں اپنے رب عز و جل سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچے۔ اچھی بات کہنا اور دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیر، صدق اللہ العظیم۔